اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے پہلے جو ہے وہ مقربین کی جنتوں کے احوال کو جو ہے وہ دیکھا، ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے اصحاب المیمنہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جنتوں کا ایک احوال بتایا، ایک سکیچ ہمیں پورٹریٹ کر کے دے دیا۔ باقی جو جنتیں ہیں وہ نہ دیکھی جا سکتی ہیں، نہ سنی ہیں ابھی ہم نے کسی نے، نہ کسی کے ذہن میں خیال آئے گا۔ اب باری آ رہی ہے، دیکھیے اس دن دو گروہ ہو جائیں گے، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک مومنوں کا اور ایک کافروں کا۔ مومنوں کا حال تو آگے کیٹیگرائزیشن کر کے دونوں کا بتا دیا۔ اب یہاں پہ آج بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پہ نہیں چلتے۔ دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا آگے جا کے؟ جو اس توحید میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے۔ چیک کیجئے گا ذرا، سپارہ دکھائیے مجھے۔ ما اصحاب الشمال، کیا ہی ہیں بائیں ہاتھ والے، کس عذاب کا شکار ہیں، کس حال میں ہیں برے۔ جیسے وہاں پہ تھا نا اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب مزے میں ہیں۔ اب یہاں پہ اصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہی برے حالات میں ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہی برے حالات میں ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ لوگ جو عرش کے بائیں جانب ہوں گے، وہ لوگ جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ان کو آگے جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جائے گا۔ وہ ہوں گے فی سموم، سموم کس کو کہتے ہیں؟ سموم کہتے ہیں لو کو، لپٹ کو، کہ ایک ایسی لو جو چلتی ہے جیسے گرمیوں میں لو چلتی ہے، اسی طرح آگ کی بھی ایک لو ہوتی ہے۔ جو لو ہوتی ہے اس لو میں، لپٹ میں، وہ حمیم، حمیم کس کو کہتے ہیں؟ کھولتے ہوئے پانی کو۔ جو لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، جو آگ میں ہوں گے۔ فی ظل، ظل کس کو کہتے ہیں؟ سائے کو، کہ وہ لوگ جو آگ اور دھوئیں کی لپٹ میں، وظل، اور سائے میں، من یحموم، حموم لفظ جو ہے وہ حماتن سے ہے۔ اما ویسے اس کا ایک معنی جو ہے وہ سیاہ، بلیک بھی جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو حماتن ایسا دھواں جو کالا سیاہ ہو، اور کالا سیاہ کے غلیظ بھی ہو، اور وہ انسان کو جو ہے وہ تڑپا کے رکھ دے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک دھواں جو ہے وہ گھروں میں، ایک دھواں اگر کسی ٹائر کا جل رہا ہو تو کیا ہوگا، ایک جو ہے وہ کالے تیل کا جل رہا ہوگا۔ تو ایسا دھواں جو اب یہاں پہ کیا ہے، جہنمیوں کے جلنے سے اور اس کی آگ سے جو دھواں اٹھ رہا ہوگا، اس دھوئیں کا سایہ ہوگا اس پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ کیا ہی برے عذاب میں ہیں بائیں ہاتھ والے۔ فی سموم و حمیم، لپٹ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور سائے میں، کس کے؟ کالے دھوئیں کے سائے میں۔ لا بارد ولا کریم، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ اس میں کوئی بلائی ہوگی۔ عرب کا ایک خاصہ ہے کہ عرب جب کسی کی برائی کا وصف بیان کرتے ہیں نا، تو 10 اس کے وصف بیان کر کے اینڈ پہ ضرور کہتے ہیں لا بارد لا کریم، اس میں کوئی بلائی، یعنی کہ اس کام میں کوئی بلائی ہے ہی نہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ بچت نہیں ہے۔ وہ 10 چیزیں جو ہے وہ گنوائیں گے، 10 چیزیں گنوانے کے بعد پھر کہیں گے ولا کریم، اور اس میں کوئی بلائی ہے ہی نہیں، اس میں کوئی اچھائی ہے، اچھی والی بات جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اور اب جیسے اسی طرح بھی بائیں ہاتھ والے، کیا ہی بائیں ہاتھ والے ہیں، فی سموم و حمیم، لپٹ میں اور گرم کھولتے پانی میں، وظل من یحموم، اور کالے دھوئیں کے سائے میں، لا باردن، نہ اس میں سے کوئی ٹھنڈک ہوگی، ولا کریم، اور نہ کوئی سوکھ کا سانس آئے گا، نہ اس میں کوئی بھلائی ہوگی۔ انہم، بے شک، کانو، تھے وہ، قبل ذالک، اس سے پہلے، مترفین، مترفین لفظ کس سے ہے؟ اطراف۔ اطراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشحال، کھاتے پیتے۔ ہم نے شروع میں سورہ مبارکہ میں پڑھا تھا، ہم نے خافضۃ رافعہ، پستی اور بلندی، کہ جو بلند ہیں، جن کے شملے اونچے ہیں، وہ نیچو نیچ جو ہے وہ اس وقت ہوئے ہوں گے،
تو یہاں پہ بھی اسی چیز سے ان کے اوپر جو ہے وہ طنز، یہاں پہ جو ہے وہ یہ جرم نہیں ہے، ان کے جرم کی سنگینی واضح کی جا رہی ہے کہ اس وقت بڑے کھاتے پیتے تھے، اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا تھا، تم نے شکر اللہ کا ادا کرنے کی بجائے جو ہے وہ اوروں کا کرنا شروع کر دیا، تم وہاں پہ جو ہے وہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے، تم نے سمجھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ میری محنت کی کمائی ہے، اب منسوب کسی اور کے ساتھ کر دیا، حالانکہ دیا اللہ نے تھا، شکر تم نے اللہ کا ادا نہیں کیا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رب بتائی ہوئی راہ کو چھوڑ کے اپنے من موجی کرنی شروع کر دی، اپنی خواہشات کے دین کے اوپر چلنا شروع کر دیا، اس وقت تم بڑے جو ہے وہ پھرا کرتے تھے، حال کیا ہوگا پھر؟ سورہ کون سی تھی یہ؟ نساء، مرسلات، سورہ مرسلات میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو انطلقوا، چلو تم اب اس طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، کس کو جھٹلاتے تھے؟ کون مرے گا، کون جیے گا، کون سی قیامت، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بیوقوفوں والی باتیں ہیں، جس کو جھٹلاتے تھے انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جس کی جو ہے وہ تین جو ہے وہ شاخیں ہیں، تین شاخیں ہیں، لا ظلیلا، نہ اس میں کوئی سایہ ہے، ولا یغنی من لہب، اور نہ آگ سے اس میں سے کوئی بچاؤ ہے، انہا ترمی بشرر کالقصر، جس کے شعلے اتنے اونچے ہیں جیسے محلات ہوتے ہیں، محلات جتنے اونچے شعلے ہیں، کانہ جاملات صفر، گویا کہ زرد اونٹنیاں ہیں کہ دور سے نظر آتی ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی آگ لگی ہوئی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اسی کا جو ہے وہ نقشہ یہاں پہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے کہ بیلے تم اس وقت بہت تھے، بہت اس وقت جو ہے وہ مترفین خوشحال تھے، پیسے والے تھے، اس وقت تمہارا شملہ اونچا تھا، دیکھیں گے کہ جتنے یہاں پہ جو ہے معزز بنے پھرتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ نیچے سجین میں جو ہے وہ ہوں گے۔ اس وقت کیا عزت تھی ابو جہل کی، ابو لہب کی، اکرمہ کی، اور کتنے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کا حال جو ہے وہ انجام کیا ہوا کہ ان کی لاشیں جو ہیں وہ ایک کنویں میں پڑی ہوئی تھیں۔ وَقَانُوا، اور تھے وہ یسرون لفظ کس سے ہے؟ اسرارن سے۔ اسرارن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضد کرنا، اڑنا، اصرار کیے جانا کسی چیز کے اوپر۔ وہ اصرار کرتے تھے علی الحنس العظیم، حنس کہتے ہیں گناہ کو، عظیم کہتے ہیں بڑا گناہ۔ اب سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ اڑے ہوئے تھے اس بڑے گناہ کے اوپر۔ بڑے گناہ کون سا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا جو اس کے ساتھ کوئی شرک کرے گا، وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ بخش دے گا۔ سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پہ کس گناہ پہ اڑے ہوئے تھے؟ وہ شرک کے اوپر۔ وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، اپنے نفس کی مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، اپنے معاشرے کی مانتے تھے، دائیں بائیں والوں کی مانتے تھے، کسی کے در پہ جو ہے وہ جا کے سر ماتھا ٹیکتے تھے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو بھی حکم ہم نے اللہ کا چھوڑ کے کسی اور کا مانا، ہم نے شرک کیا، یہی شرک پہ اڑے رہنا ہے۔ یہی ہے وہ یسرون علی الحنس العظیم، وہ بڑے شرک کے اوپر، بڑے گناہ کے اوپر جو ہے وہ اڑے ہوئے تھے۔ اور پھر اس وقت ان کا کیا تھا؟ وَقَانُوا، اور تھے وہ یقولون کہتے آئذا متنا، اس میں سے حمزہ آپ علیحدہ کر لیجئے، یہ لفظ ہے اذا، کیا جب متنا مر جائیں گے ہم، ماتا جب مر جائیں گے ہم، وکننا اور ہو جائیں گے ہم ترابن، تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو، اور جب ہم ہو جائیں گے مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، جب ہم ہڈیاں ہماری جو ہے وہ مٹی ہو جائیں گی اور چور چور ہو جائیں گے، استفہامیہ استعمال ہوا یہاں پہ، کیا یقیناً ہم لمبعوثون، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بڑے ہی تعجب کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابن اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، اس کا مادہ ہے عین زوئے میم، ہڈی، عظم، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور پھر اسی طرح اسی جو ہے وہ استفہامیہ انداز میں سے آباؤنا الاولون، اور ہمارے پیو دادے بھی، ہمارے آباء اجداد بھی جو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، مٹی میں مل گئے ہوئے ہیں، وہ بھی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے ان کو، کل ان الاولین والآخرین، پہلے اور آخری سارے، جو انہوں نے پوچھا ہے نا کہ کیا
کیا آباؤنا الاولون، کیا ہم سے پہلے والے بھی؟ ان کو بتا دیجئے ان الاولین والآخرین، ہاں پہلے بھی اور آخری والے بھی، لمجموعون، لفظ کیا ہے اس میں سے؟ جمع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکٹھے کیے جانا، لام جو ہے وہ یقیناً اکٹھے کیے جائیں گے وہ، الی میقات یوم معلوم، اس جگہ کے اوپر جس کا دن جو ہے وہ معلوم ہے، طرف اس مقررہ جگہ کے، یوم معلوم جو دن معلوم ہے، جس میں نہ کوئی دیر ہوگی نہ سویر ہوگی، کوئی تاخیر نہیں ہونی، کوئی اس میں جلدی نہیں ہونی، وہ جو وقت مقرر ہے اس وقت کے اوپر جو ہے وہ سارے اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ سارے اکٹھے کیے جائیں گے، جو نفس بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں آیا اور جو قیامت تک آئے گا، کوئی اس سے بچے گا نہیں، وہ سارے کے سارے مرنے کے بعد اللہ کے ہاں اس دن اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر انکم، بے شک تم، ایھا الضالون، ایھا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا، جس طرح ایھا کا معنی اے، یہ حرف ندا ہوتا ہے۔ جہاں بھی اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اگر اگلا لفظ الف لام سے شروع ہو رہا ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص بات کہی جا رہی ہے، تو جب خاص بات کہی جا رہی ہو تو پھر اس کے لیے عرب یا کے علاوہ ایھا کہتے ہیں۔ اب اگر بات اور زیادہ ضروری ہو تو پھر اس کے ساتھ یا بھی لگا دیتے ہیں، تو ایھا الضالون، اے گمراہو، اے گمراہو، المکذبون، جھٹلانے والو، ثم پھر بے شک، انکم تم، اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تمہارا کیا حشر ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، لفظ کیا ہے؟ آکلا، آکلا اس نے کھایا، لاکلون یقیناً وہ کھائیں گے، من شجر درخت میں سے، من زقوم تھور کے درخت میں سے، وہ درخت جس کا لعاب انتہائی کڑوا، جس کا ذائقہ انتہائی تلخ، جس کے اوپر کانٹے، اگر اس تھور کے درخت میں سے ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں ٹپکا دیا جائے تو یہاں سب کچھ ختم ہو جائے، یہ ٹھونسے جائیں گے ان کے منہ میں، ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور نہیں ہوگا۔ فمالئون، پھر مالئون بھریں گے، وانون جمع کے لیے، منہا اس سے، البتون، بتون کس سے ہے؟ بطن، پیٹ سے، پھر وہ اس سے اپنے پیٹ بھریں گے، یہ ہوگا کھانے کے لیے وہاں پہ۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جب وہ اس کے بعد ہوگا تو اندر ایک آگ لگ جائے گی، فشاربون، پھر پلائے جائیں گے، علیہ اس پر، من الحمیم، حمیم کس کو کہتے ہیں؟ کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی جو ہے اس کے اوپر وہ پلایا جائے گا۔ فشاربون، پس پلائے جائیں گے، شرب الہیم، ہیم بیسیکلی ہے یہ میم، ہیم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو پیاس کی بیماری ہوتی ہے، کہ وہ پانی پیتا چلا جاتا ہے لیکن وہ جانور نہیں ہو سکتا، اس کا ہوتا ہے کہ بس وہ ٹھونسی جا رہا ہے اوپر، لیکن اس ٹھونسنے سے نہ اس کے اندر اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ اس کی پیاس بجھ رہی ہے۔ اب ایسے ہی جب یہ تھور کے درخت کو جو ہے وہ کھائیں گے، اس کے بعد گرم پانی، وہ گرم پانی کہ جس کے پہلے تو جو ہے وہ لپٹ سے، اس کی گرمائش سے ان کے چہرے جل جائیں گے، اور جب وہ پانی اندر جائے گا ان کی انتڑیاں، ان کا معدے کاٹ کے رکھ دے گا وہ، لیکن وہ اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو اس پیاسے اونٹ کی طرح پیتے جائیں گے جس کو بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جانور بھی نہیں ہوتا اور اسی بیماری میں وہ مر بھی جاتا ہے۔ تو یہ ان کا حال ہوگا۔ اے جھٹلانے والو، اے گمراہو، جو اللہ کے اس دن کو جھٹلاتے ہو، اللہ کی اس ملاقات کا انکار کرتے ہو، لآکلون من شجر من زقوم، یقیناً تھور کے درخت جو ہے وہ تمہارے اندر ٹھونسے جائیں گے، تم وہ کھاؤ گے، فمالئون من البطون، اس سے جو ہے وہ تم اپنے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اس سے اوپر تمہیں کھولتا ہوا گرم پانی جو ہے وہ تمہیں دیا جائے گا، فشاربون شرب الہیم، پھر وہ اس کو پئیں گے جیسے ایک پیاسا اونٹ جو ہے وہ پیتا ہوتا ہے۔ ھذا نزلہم، نزل کس کو کہتے ہیں؟ جو ابتدائی ضیافت ہوتی ہے، جیسے گھر میں کوئی جائے تو آتے ہی سب سے پہلے چائے پانی پلایا جاتا ہے، اس کو کھانے کا انتظام بعد میں کیا جاتا ہے، یہ ہے ھذا نزلہم، یہ ہے ان کی ابتدائی مہمانداری یوم الدین، اس دن کی، اس دن جو جزا کا دن ہے، اس دن ان کے ساتھ پہلا سلوک یہ ہوگا۔ اگر پہلا سلوک یہ ہے تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ جس آگ میں وہ جلائے جائیں گے،
جہاں پہ وہ ٹھونسے جائیں گے اور جہاں پہ جو ہے وہ جہنم بھی پوچھے گی تو کے سمجھانے والا نہیں ملے سی، جہنم پوچھے گی اس سے الم یاتکم رسول، کیا تمہارے اوپر کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ ہاں آیا سی، لیکن ہم نے اس کو توجہ نہیں دی تھی۔ قرآن اترا تھا ہمارے اوپر، لیکن ہم نے اس کو ثواب کے لیے رکھ لیا تھا، یہ ہمارے لیے ایک عملیات کی کتاب بن کے رہ گیا تھا، یہ ایصال ثواب حصول ثواب کے لیے رہ لیا تھا۔ کتاب جو راہ ہدایت تھی اس راہ کو تو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا ہم نے۔ تو یہ ابتدائی ضیافت ہوگی ان کی، اس کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک ہوگا اس کا تذکرہ ہم یطوفون بینہا و بین حمیم آن، ہم سورہ الرحمن میں بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ پھر وہ گھیرے لگاتے رہیں گے، کھانے جائیں گے تو گرم پیپ خون پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہم ربنا لا جعلنا منہم۔ پانی کی طرف آئیں گے تو وہ پانی وہ میلٹ جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، وہ پینے کو دیا جائے گا، وہ پینا جس کی ہوا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہواڑ، یا جس کی لو سے، جس کی گرمائی سے یہ سارا چہرہ جلس کے رہ جائے گا۔ اور جب وہ پئیں گے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوگی، جب وہ پئیں گے تو اندر سے ہر چیز جو ہے وہ جل جائے گی، انتڑیاں کٹ جائیں گی، معدے پھٹ جائیں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، کر دیے جائیں گے۔ یہ تو وہ عذاب ہے جس میں سے جو ہے وہ نہ تو کوئی کمی کی جائے گی اور نہ اس میں وقفہ دیا جائے گا۔ یہ مسلسل دائمی عذاب ہیں۔ آج ہم چند لمحوں کی عیاشی کی خاطر، چند لمحوں کے لیے جو ہے وہ ہم اپنا مستقبل خراب کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے مال آ رہا ہے، اس کو آنے دو، چھوڑ دو، کسی بھی طرح سے آ رہا ہے۔ ہم صرف دنیا کمانے کے لیے، دنیا دیکھیں ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو آخرت کے لیے بنایا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ انک ایھا الضالون المکذبون، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے کہ جن کو پکارا جا رہا ہے کہ اے جھٹلانے والو، اے بے راہو، اے گمراہو، تم جو ہے وہ تھور کے درخت میں سے کھاؤ گے، اس میں اوپر گرم پانی پلایا جائے گا، تم اس کو ایسے پیو گے جیسے کہ پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ یہ ہے پہلی ضیافت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ ہے ان بائیں ہاتھ والوں کا حال۔ دیکھیے ابھی اختیار ہمارے پاس ہے، مہلت ہے، معافی مانگ لیں، ہم معافی مانگ لیں، پلٹ آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ موت کی آخری ہچکی سے پہلے بھی معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ جیسے میں نے ابھی آیت لکھی پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک کے علاوہ ہر چیز معاف کر دوں گا۔ شرک بھی اگر کرنے کے بعد اللہ نے توفیق دے دی، توبہ کی، معافی مانگ لی، اللہ کی طرف پلٹ آیا، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیا جن پہ کرنا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن جو ہنسل، یہ جو کہا گیا نا ہنسل عظیم، ہنس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑے گناہ پہ ٹکے رہنا، اصرار کرتے رہنا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ، وہ اصرار کیا کرتے تھے، اسی کے اوپر ضد کیا کرتے تھے، عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہ کے اوپر۔ یہ نہیں معاف ہوگا، باقی سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ اور بائیں ہاتھ والے، کیا ہی بائیں ہاتھ ہیں، فی سموم، لپٹ میں، لو میں، وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانیوں میں، وظل من یحموم، اور سائے میں کالے دھوئیں کے، سیاہ دھوئیں کے، لا باردن، کوئی ٹھنڈک نہیں، ولا کریم، یہ نہیں کہ جیسے جو ہے وہ انتہا کی گرمی ہوتی ہے، ہلکا سا بادل کا سایہ آتا ہے، انسان کے اندر ایک فرت بخش احساس ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ ہاں ٹھنڈی آ گئی، یہاں ایک بیٹھے ہوئے ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا آتا ہے، انسان اسے کمفرٹ فیل کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سایہ بھی ہوگا، یہاں پہ ہوا بھی ہوگی، لپٹ ہوگی، لو ہوگی، لا باردن ولا کریم، نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی، نہ اس میں کوئی بھلائی ہوگی، نہ اس میں کوئی اچھائی ہوگی، نہ اس میں کوئی آسانی ہوگی۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، ہم نے بیسیکلی، میں پھر بتا دوں کہ یہاں پہ یہ جرم نہیں بتایا گیا، جرم کی سنگینی بتائی گئی ہے۔ مال دیا تھا تمہیں، اوروں سے تمہیں کتنے درجے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر رکھا تھا، کتنی تمہیں جو ہے وہ عزتیں دی تھیں، تم عزتوں کو لے کے اللہ جس نے دیا تھا اسی کے خلاف ہو گئے، اسی کے آگے جو ہے وہ تم جو ہے وہ جھوٹ بولنے لگے، اسی کے دیے ہوئے سے جو ہے اوپر جو ہے تم سام بن کے بیٹھ گئے، لوگوں کے حق غضب کرنے لگے، تم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، تم بڑے اونچے شملے تھے اس وقت تمہارے۔ اب یہاں پہ ضلالت کے لیے آ جائے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اب دیکھ لیجئے جتنے پیسے والے ہوتے ہیں، میجورٹی اچھے بھی ہوتے ہیں، میجورٹی جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، وہ کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے بس۔ اور پھر دیکھیں وہ سب کو پتا ہے کہ پیسہ ساتھ نہیں جاتا، وہی اولادیں بعد میں پیچھے جو ہے ایک دوسرے کو گولیاں مار دیتی ہیں، لڑ پڑتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم کس لیے چھوڑ کے جاتے ہیں؟ حرام کمائیں گے، یقین کیجئے حرام کمائی سے کبھی کوئی صدقہ جاریہ تمہیں نہیں ملنے والا۔ اگر تم کہو گے کہ میں اس اولاد کو پالوں، اس کے اندر جو ہے وہ حرام کا لقمہ ڈالوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کل کو تمہارے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کر سکے۔ دس ورلڈ از ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہم بھر لیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ
درخت تو لگاؤں اس میں جو ہے وہ نیم کا اور اس کے اوپر کہوں گا آم لگ جائے، یہ نہیں لگ سکتا کبھی بھی۔ اس سے پہلے بڑے وہ پیسے والے ترادنے والے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے، اٹکے ہوئے تھے بڑے گناہ کے اوپر۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا۔ اصل میں یہیں پہ آ کے ہمیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں مرنا کس نے ہے۔ کم از کم یہی ہوتا ہے کہ جی میں نے نہیں مرنا، باقی ساری دنیا میں مر جانا ہے۔ میں روز جنازے پڑھتا ہوں، اپنے سے بڑوں کے، اپنے سے درمیانوں کے، اپنے برابر والوں کے، چھوٹوں کے۔ مجھے کیوں نہیں یقین آتا کہ اس چارپائی کے اوپر کل کو میں پڑا ہوا ہوں گا؟ جب پڑا ہوا ہوں گا تو أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، ہم بھی اسی کی عملی تفسیر ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہاں مٹی ہو کے ہڈیاں ہو کے کل کو اٹھائے جائیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا، تو ہم آج وہ رات چھوڑ دیں۔ او آباؤنا الاولون، اور ہمارے وہ پیو دادے بھی پہلے بھی، قل ان الاولین والآخرین، کہہ دیجئے پہلے بھی اور آخری بھی، لمجموعون، سارے اکٹھے کیے جائیں گے، یقیناً سارے جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، اس مقررہ جگہ کے اوپر، یوم معلوم، اس دن کے جس کا وقت جو ہے وہ پتہ ہے، معلوم ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تم زقوم کے درخت میں سے جو ہے وہ کھلائے جاؤ گے، فمالئون منھا البطون، پھر اس سے اپنے تم پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اس کے اوپر تمہیں جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ پلایا جائے گا، فشاربون شرب الحیم، پھر تم اس کو جو ہے وہ پیو گے جیسے ایک پیاسا اونٹ پینتا ہوتا ہے۔ ھذا نزلہم، یہ پہلی مہمانداری ہے، یہ ابتدائی ضیافت ہے یوم الدین، بدلے کے دن کی۔ آگے کا کیا حال ہونا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ آج وقت ہے ہم اپنے پلٹ جائیں، سیدھی راہ کر لیں، نہیں تو پھر کل کو وقت نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجئے فلسطینی بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے، سب کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں دور فرما دے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔